جنسی ہراسگی کے حوالے سے بھی خان صاحب بھی بتاتے ہیں، آپ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے جو سولو پریزن کے حوالے سے جو اس ٹائم دوبارہ ہم سن رہے ہیں، اگر کل کو اللہ نہ کرے خان صاحب کے کچھ ہو جاتا ہے تو الزام کس کے اوپر جائے گا، کون کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں بالکل جی، خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تشدد کے حوالے سے، اور باقی ایسا کوئی رویہ نہیں کیا گیا. لیکن جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو، جیسے کہ مجھے انہوں نے FIA کے اندر بلایا اور وہاں پر میں نے درخواست یہ کی کہ مجھے کاپی تو دی جائیں کہ میرے اوپر کیس کیا ہے اور میں اس کا جواب دوں گا. کل آ جاتا ہوں، خان صاحب سے ملنے جانا ہے، مختلف درخواستیں ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہاں پر مصروفیت ہے، اور کل آ جائیں گے. اور میں تو نوٹس مجھے ریسیو بھی نہیں ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا یا ٹی وی پہ دیکھا تو میں دیکھ کے آیا ہوں، تو مجھے اجازت دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو وہاں پر 8 گھنٹے مجھے میری مرضی کے بغیر بٹھانا ہی میری تذلیل ہے. تو جس طرح سے وہاں پر ان کو سابقہ وزیر اعظم کو پکڑ کر وہ جس طرح سے لے گئے، کپڑا ڈال کر لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اڈیالہ جیل میں لے کے جانا تھا، اور اس جگہ پر لے کے جانا، اور وہاں پر انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ دال کھا رہے ہیں، ساگ کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا قانون کے مطابق ایسا کسی قانون کے اندر، رول کے اندر، جو جیل مینول ہے اس کے اندر کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا کہ آپ نے ایک بندے کو جو ہے وہ جان بوجھ کر ادھر کیڑے چھوڑنے ہیں، مکھیاں چھوڑنی ہیں، وہاں پر بارش اور اوپن واش روم اور گندا واش روم آپ نے دینا ہے، اور وہاں پر جو شاور ہے اس واش روم کا اس جو ہے اس کا بھی خراب ہو، تاکہ وہ نہ پانی پی سکے صحیح، نہ وہ وضو کر سکے، اور نہ وہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکے. کسی قانون کے اندر ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دینا چاہیے. خان صاحب نہیں گھبرائے ہوئے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب نہیں گھبرائے. خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی کلاس میں رکھیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. گزارش یہ ہے کہ ظلم اور جبر کا جو یہ سارا سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ تو پچھلے 75 سال سے چلا ہوا ہے. تو خان صاحب ابھی 2022 کے بعد کیوں کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ تو اچھی خاصی عمر کے ہیں اور ان کی جدوجہد بھی 27 سال پرانی ہے؟ اس پہ ذرا آپ سے دیکھیے، یہ جو فسطائیت کا نظام اس وقت آپ سب دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، آپ کسی بھی اپنے بزرگ سے پوچھیں، کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایسا ظلم کبھی نہیں ملے گا کہ ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی ورکر کو ایک جماعت کے ساتھ وابستگی کی یہ سزا ملے کہ اس کی گھر کی خواتین کے اوپر جس طرح سے حملے ہیں، جس طرح سے ان کے گن پوائنٹس کے اوپر رکھ کر ان کو ان کی تصدیق کی جاتی ہے اور دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ کو مسنگ پرسن بنا دیا جائے گا اور آپ کی ویڈیوز مارکیٹ کے اندر ملیں گی. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی خواتین اور گھر اور یہ ان کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہیں کرتا. ایسا ظلم کا نظام ہم سب، آپ نے پوائنٹ بالکل ٹھیک ریز کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہی نظام چلتا آ رہا ہے، لیکن اب یہ ظلم اور فسطائیت کا نظام اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکا ہے. اب اگر اسے نہ روکا گیا اور اب اگر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی تو ہم سب کی جو نسلیں ہیں وہ بے معاف نہیں کریں گے. اچھا، دوسرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ لے لیں. یہ خان صاحب ہی کہتے تھے کہ ایجنسیاں فون ٹیپ کرتی ہیں، اچھا کرتی ہیں اپنی حکومت کے دنوں میں، تو اب جو ہے یہ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا کوئی کمنٹ کر دیں. دیکھیے، میں نے یہ خان صاحب کا کامنٹ سنا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں، میں اس پہ یقین کرتا ہوں، میں اس کے اوپر یقین کرتا ہوں. دیکھیے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بہت سینسٹیو کام ہے. نیشنل سیکیورٹی میں ان کا جو کردار ہے اس کو کوئی شخص بھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا. لیکن نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر پاکستان کے جو محب وطن اور پاکستان سے محبت کرنے والے جو عہدیداران ہیں، جو سیاسی عہدے رکھتے ہیں، جن کا تقدس ہے، جن کی لوگوں کی نظروں میں عزت ہے، ان کی ٹیپنگ کرنا، پرائم منسٹر کی ٹیپنگ کرنا فار دا پرپزز کہ آپ اس کو بعد میں بلیک میل کر سکیں، یہ کسی قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا. یہاں سپریم کورٹ کے ججز کی جو ٹیپنگ ہے وہ کی جاتی ہیں، ان کے گھریلو گھر کی خواتین کی جو آڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں. تو یہ کس قانون کی تحت ہے؟ یہ کوئی نیشنل سروس نہیں ہے. آپ کو یہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ دفاع پاکستان کے لیے لوگوں کی ٹیپنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قانون کے مطابق، قانونی اجازتوں کے مطابق. ٹیپنگ کرنا اٹ سیلف کوئی غلط بات نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں ہے، لیکن قانون کے مطابق ہونی چاہیے، ان لوگوں کی ہونی چاہیے. اور یہ آپ کس قانون کے تحت یہ ایک مخصوص
جو صحافی ہیں ان کے گروپوں کے اندر واٹس ایپ ہوتی ہیں اور ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں, ان جو ٹویٹس ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں, کسی کا 8:11 پہ آتا ہے, کسی کا 8:10 پہ آتا ہے. تو یہ جو ترتیب ہے یہ غلط ہے. آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آپ اسی لیے ہیں, آپ کا کام یہ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام یہ ہے کہ وہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کریں اور وہ ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی لیول پہ جائیں. تو یہاں پہ اگر بلیک میلنگ کے لیے اور پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہوگا تو وہ یقینی طور پر اس کی آپ مذمت بھی کریں گے اور اس کا دفاع نہیں کر سکتے. انتظار صاحب, چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کافی اعتراضات رہے ہیں, کافی درخواستیں انہوں نے دبا کر بھی رکھی ہیں, ٹائم بھی ضائع کیا ہے. ایسے کیسز جو ایک ہی جج تین بار ایک ہی فیصلہ دے چکا ہے پھر سے واپس اسی کے پاس بھیجے. آج ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے کھانے کے اوپر کہ جی عمران خان صاحب کا کھانا گھر سے آنا چاہیے, اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس صاحب کی آپ اتھارٹی یا ان کی ویلیو یا ان کے اس کنڈکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کھانا قیدی کو ملنا چاہیے, قانون اجازت دیتا ہے, واضح لکھا ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یور ٹیک آن دس. اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 7 مزید کیسز ہیں, لاہور ہائی کورٹ سے ATC کی عدالت سے بھی ضمانتیں کینسل ہو چکی ہیں. کل نیب میں توشہ نیب کیس میں ضمانت کینسل ہو چکی ہے. تو لگتا ہے ایسا ہے خان صاحب کو لمبا عرصہ اندر رکھنے کا شاید ارادہ ان کا لگ رہا ہے. تو آپ کی وکلاء کی ٹیم کی مشاورت کیا کہتی ہے کہ کب تک عمران خان صاحب ضمانت پر, ظاہر ہے کیسز میں سب پہ بری ہونا تو بڑا مشکل ہے, ضمانت پر کب تک باہر واپس آ جائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا جو پہلا پارٹ ہے کوشچن کا اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ عامر فاروق صاحب کا جو جس طرح سے ان کے فیصلے آئے ہیں اس کے اوپر ہم سب قانون جانتے ہیں, آپ سب بھی عدالتوں کو کور کرتے ہیں. قانون اور جو ہماری کنونشنز ہیں وہ بڑی واضح اور کلیئر ہیں. جوڈیشل کنونشنز یہ ہماری 70 سال سے ڈیولپ کی ہیں. یقینی طور پر اعتراضات ہیں, اس کے اوپر ہم نے اپلیکیشن بھی دی تھی, اس اپلیکیشن کو انہوں نے ریکیوزل کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف آپ اپلیکیشن اس طرح سے نہیں دے سکتے اور انہی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی گئی لیکن انہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر جو آفس آبجیکشن تھی کہ اس قسم کی درخواست موو نہیں کی جا سکتی, اس جو اعتراض ہے اس کو سسٹین رکھا. اب دوسری طرف آئیں کہ جو 7 مقدمات آج لاہور کی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر عمران خان کی جو بیلز ہیں وہ ڈسمس کی گئی ہیں نان پروسیکیوشن کے اوپر, تو بنیادی طور پر یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ, ریسنٹ ججمنٹ ہے, اس کی خلاف ورزی ہے. سپریم کورٹ کے اندر یہ واضح طور اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کسی شخص کی جو پری ارسٹ بیل ہے اس کو آپ ڈسمس نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اپرچونٹی دینی ہے. یہاں پہ ان کی جو کسٹڈی ہے اس کو طلب بھی کیا جا سکتا تھا. یہ جو آج ڈیفالٹ ہے کہ خان صاحب اپیئر نہیں ہوئے, یہ ولفل ڈیفالٹ نہیں ہے. اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ولفل ڈیفالٹ نہیں کہا اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی قانونی ادارے کے پاس وہ موجود ہیں تو یہاں پہ وہ موجود ہیں ان کے پاس اور یہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو سکتا تھا. یہ ریکویسٹ ہم نے کورٹ سے کی تھی. ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن جو ہے ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کام تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن ہم ہوپفل ہیں کیونکہ امید ایک ایسی چیز ہے, یہ خان صاحب نے ہم سب کو سکھایا ہے کہ ہم کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر مایوس نہیں ہو سکتے. ہمیں جو اپنی امید ہے اس کو نہیں چھوڑنا اور امید یہی ہے کہ جلد سے جلد خان صاحب دوبارہ باہر آئیں گے اور اپنی جو قوم ہے اس کو لیڈ کریں گے. بشرا بیگم کی جو ڈائری ہے وہ لیک ہو گئی ہے اور اس پہ اب لیک کر چل رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ باقی لیک ہو گئی ہے, وہ کچھ ڈائری وغیرہ لیک تھے, تو اس میں عمران خان کے مختلف کیسز خارج ہو رہے ہیں. آج لاہور میں 5 تو بتا دیجیے. یہ آخری پارٹ جو ہے وہ آپ کو میں نے اس کے اوپر کر دیا ہے. ابھی میری ان سے کل تفصیلی بات ہوئی تھی بیگم صاحبہ سے. یہ جو ڈائری والی بات ہے یہ میرے علم میں نہیں لائے گی, باقی دیگر چیزیں تو وہاں سے لے کے گئے ہیں اور بیسیکلی ایک پروپیگنڈا بھی چلایا جا رہا ہے. اس پروپیگنڈے کا جواب ہم دیں گے. جو شخص اس کے اوپر بات کر رہا ہے, تضحیک امیز لہجے میں بات کر رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان باتوں کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں اور ہم ان سب کو جو ہے قانونی نوٹس ان کو جاری کریں گے. جو لوگ صرف تضحیک کے پوائنٹ آف ویو سے ریمارکس بھی دے رہے ہیں اور ایسی تفصیلات سامنے لے کے آ رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم ان سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایسی کوئی ڈائری جو ہے وہ لیک نہیں ہوئی یا نہیں گئی. اچھا نہیں, مطلب جودا صاحب آپ کی طرف سے ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ
جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کی سر نے ابھی بیان بھی کیا، گرفتار کی گیا، طبیعت ان کی ناساز تھی، اور جب نیم صاحب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو خان صاحب کی طرف سے آپ کو لگا یا خدشہ ظاہر ہوا کہ طبیعت ابھی بھی ان کی خراب ہی ہے، یا سوائل جو آپ کہہ رہے ہیں فیصلے کی وجہ سے جو دی جاتی ہے کہ وقتاً بندے کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کو لگا کہ ابھی طبیعت خان صاحب کو نہیں خراب؟ دیکھیں ان کی طبیعت خراب بھی ہو نا تو تب بھی وہ پوری انرجی میں ہوتے ہیں. اس دن جب ملے بالکل ٹھیک تھے خان صاحب، طبیعت ان کی ٹھیک تھی. مجھے نہیں، میں نے چیک نہیں کیا کہ انہیں بخار ہے، لیکن میرے ساتھ انہوں نے ٹھیک باتیں کی. لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ ذاتی ڈاکٹر کرے گا، اس کو تو ملنے دیا نہیں جا رہا، تو وہی فیصلہ کرے گا نا طبیعت ان کی ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ جو سلو پوائزننگ ہے، اس کو میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو سلو پوائزننگ ہوتی ہے، یہ عام طور پر اگر آپ اس کو فوری طور پر وہ باہر آ جاتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، تو عام جو ٹیسٹ ہیں پاکستان کے اندر جو موجود فیسلٹیز ہیں ان کے اندر یہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دی جاتی ہے اور یہ آہستہ 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 اور اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اوپر اثر کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک تو پہلے یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں شواہد بھی، اور اس طرح کی جو پوائزنز ہیں وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو یہ خدشہ جو ہے ہمارا جنون ہے. بالکل نہیں، میں بنیادی سا سوال ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نالائق بچے کا سوال ہے. سوال یہ ہے سر کہ جب کسی شخص پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں جیل میں کس کلاس میں رکھا جائے؟ اگر ان ایلیمنٹس میں اس شخص پر ثابت ہونے والا جو جرم ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے آپ چاہے کیٹیگریکلی اس کی نفی کریں کہ خان صاحب کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب نہیں ہوئے، مگر عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ سی کلاس کو ڈیزرو نہیں کرتے. یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ ان کو کس کلاس میں رکھا جائے؟ جو فیصلہ آیا ہے 3 سال کی جو سزا ہوئی ہے، اس کیس کے اندر جو 302 کے اندر لوگ جن کو سزائیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی بالکل پراپر جو لا ہے وہ موجود ہے. کسی جگہ کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ 3 سال کی سزا کرپٹ پریکٹس کے اندر اور آپ نے اس کو سی کلاس کی بھی سہولتیں نہیں دینی اور آپ نے اس کو اذیت دینی ہے. قانون کے مطابق جو انہیں سزا ہوئی ہے اس کے مطابق انہیں ہم نے اپلائی کیا ہے بی کلاس، آئی تھنک سو وہ انہیں ملے گی بی کلاس، کیونکہ اے کلاس انہوں نے امینڈ کیے ہیں رول، تو اے کلاس نہیں مل سکتی، تو لہٰذا بی کلاس ملے گی. اور وہ قانون کے مطابق ہم مانگ رہے ہیں، کوئی چیز بھی قانون سے ہٹ کے نہیں. جو عدالت فیصلہ کرے گی پھر اس پہ دیکھیں گے. اس میں میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل یہ دے دوں. آپ نے فرمایا کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ قانون ڈیسائیڈ کرتا ہے. جیل مینول ہے جس کے اندر رولز ہیں، رول 243 میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے. رول 243 یہ مینڈیٹری کرتا ہے کہ ایک ایکس ممبر پارلیمنٹ کو بی کلاس کے اندر رکھا جائے گا. اس قانون کی وجہ سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس کا خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ نواز شریف بیٹر فیسلٹیز، یعنی ایک نئی نواز شریف کے لیے خصوصی طور پر ایک کلاس انٹروڈیوس کروائی گئی جو کہ قانون کے اندر یا جیل مینول کے اندر موجود نہیں تھی. ان کی فیسلٹی کے لیے یہ لائی گئی اور ان کو ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ نیب کی طرف سے سزا ہوئی تھی اور ان کی جو مدت ہے وہ بھی 7 سال تھی. یہ تو کرپٹ پریکٹسز ہے نا، اس کے اوپر تو ہم آپ خود مانتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کرپشن نہیں ہے، یا جو ہوتا ہے وہ تو جنرل نیب کے کیسز تھے جن کے اوپر جن میں ان کو سزا ملی، لیکن پھر بھی ان کو بیٹر فیسلٹیز اور بیٹر جو لیونگ ہے وہ دی گئی کیونکہ یہ ان کا حق تھا اس قانون کے مطابق. تو یہ ساری چیزیں ہم وہ اسی لیے مانگ رہے ہیں کہ بطور سابق وزیر اعظم آپ نے ان کو دینی ہے، بطور عمران خان نہیں دینی.